آئیے انسانی تاریخ کے کچھ فیصلہ کن لمحات پر بات کرتے ہیں۔ وہ لمحات جن کے بغیر نہ زبان وجود میں آتی، نہ لباس انسانی معاشرت میں شامل ہوتا اور نہ ہی انسان مستقل رہائش گاہوں یعنی گھروں کو تعمیر کرتا، اور شاید وہ انسان بھی کبھی وجود میں نہ آتا جو آج ہر محاذ پر اپنی برتری منوانے پر مصر ہے۔ ناظرین، ہم اس وقت ایک ایسی دنیا میں جی رہے ہیں جہاں ایک بٹن دبانے سے پیغام براعظموں کو عبور کر لیتا ہے، آواز ڈیجیٹل سگنلز میں ڈھل کر لمحوں میں سفر کرتی ہے اور خیالات اسکرین پر الفاظ، تصاویر اور علامتوں کی صورت میں ظاہر ہو جاتے ہیں، اور یہ سب جدید ٹیکنالوجی کی وجہ سے ممکن ہوا۔ یہ تمام ترقی ایک بہت پرانی انسانی خواہش کا تسلسل ہے، اپنے تجربات کو دوسروں تک منتقل کرنے کی خواہش اور فطرت کے غیر متوقع خطرات سے خود کو محفوظ رکھنے کی جدوجہد۔ یہی وہ نقطہ تھا جہاں انسان نے محض رد عمل دینا چھوڑ دیا اور غور و فکر کرنا شروع کیا، منصوبہ بندی سیکھی اور اپنے ماحول کو بدلنے کا شعوری فیصلہ کیا۔ یہی وہ مقام ہے جہاں غیر مہذب انسان تدریجاً ایک مہذب اور شعوری انسان میں ڈھلنا شروع ہو جاتا ہے۔ زبان سے پہلے انسان پروٹو کمیونیکیشن سسٹم استعمال کرتا تھا، جسمانی حرکات، ہاتھوں کے اشارے اور آواز کے سادہ پیٹرنز۔ آج کے پرائمیٹس میں پائی جانے والی ریفرنشل سگنلنگ ہمیں بتاتی ہے کہ یہ صلاحیت فطرت میں بیج کی صورت میں موجود تھی، لیکن انسان نے ان پروٹو کمیونیکیشن سسٹمز تک رکنے سے انکار کر دیا۔ اس نے وقت کے ساتھ یہی اشارے آواز میں بدلے، آوازیں منظم ہو کر الفاظ بنی اور الفاظ نے زبان کی صورت اختیار کر لی۔ یہی وہ مرحلہ تھا جب انسان مشاہدے سے آگے بڑھ کر شعوری فہم تک پہنچا۔ نیورو سائنس کے مطابق انسانی زبان کا آغاز کسی ایک لمحے یا اتفاق کا نتیجہ نہ تھا، بلکہ دماغ کی ساخت میں آنے والی بتدریج مگر انقلابی تبدیلیوں کا ماحصل تھا۔ فرنٹل لوب، جو منصوبہ بندی، فیصلہ سازی اور مستقبل کے تصور سے وابستہ ہے، نے انسان کو یہ صلاحیت دی کہ وہ آواز کو بولنے سے پہلے ذہن میں ترتیب دے سکے۔ اسی دوران ٹیمپورل لوب، خاص طور پر آڈیٹری کارٹیکس اور سیمینٹک پروسیسنگ کے حصوں نے آواز کو معنی، یادداشت اور تجربے کے ساتھ جوڑنا شروع کر دیا، اور یہیں ایک بنیادی تبدیلی وقوع پذیر ہوئی۔ آواز اب محض جذباتی اور حیوانی رد عمل نہ تھی، بلکہ ایک آرگنائزڈ سمبولک سسٹم میں تبدیل ہو چکی تھی جس کے ذریعے معنی بھی منتقل ہو سکتے تھے۔ کوگنیٹو سائنس میں اس تبدیلی کو سمبولک تھاٹ کہا جاتا ہے، یعنی وہ ذہنی صلاحیت اور ذہنی قابلیت جس کے ذریعے انسان ایسی اشیاء کو بھی ذہن میں تخلیق کر سکتا ہے، اپنے تصور میں لا سکتا ہے جو اس لمحے اس کے سامنے موجود نہیں ہوتی، اور ایسی اشیاء کو نہ صرف محفوظ رکھ سکتا ہے بلکہ دوسروں تک منتقل بھی کر سکتا ہے۔ فاسلز اور جینیٹک ایویڈنسز اسی ایوولوشنری ذہنی انقلاب پر سائنسی مہر ثبت کرتے ہیں۔ اسی طرح FOXP2 جین، جسے اکثر لینگویج جین بھی کہا جاتا ہے، بولنے، سیکھنے اور سپیچ سیکوینسنگ میں مرکزی کردار ادا کرتا ہے۔ اس جین میں نظر آنے والی تبدیلیوں سے ہم یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ زبان کی بایولوجیکل بنیاد کم از کم 1 سے 2 لاکھ سال پہلے رکھ دی گئی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ زبان ایوولوشن، برین اور ثقافت کے انٹریکشن کی پیداوار تھی، اور اسی زبان نے انسان کو ایک نئی ذہنی طاقت عطا کی، اعتماد کی طاقت۔ اعتماد کہ وہ مستقبل کی پلاننگ کر سکے اور خطرات کا سامنا جذبات کی بجائے فہم اور حکمت سے کر سکے۔ نیورو سائنس کے مطابق جیسے ہی انسان نے زبان کو باقاعدہ استعمال کرنا شروع کیا، اس کے دماغ میں نئے نیورل کنیکشنز بننا شروع ہوئے۔ یعنی پہلے انسان نے زبان کو ایجاد کیا اور پھر زبان نے انسان کو ری انوینٹ کیا۔ لوڈوگ وٹگنسٹین، جو انسانی سوچ اور فکری ارتقاء کے بڑے ماہر مانے جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ میری زبان کی حدود ہی دراصل میری دنیا کی حدود ہے۔ اور ناظرین، جیسے ہی یہ زبان یافتہ انسان اپنے مانوس ماحول سے باہر نکلا، فطرت نے اس کا ایک اور امتحان لیا۔
افریقہ سے باہر کی دنیا آسان نہیں تھی. یہاں سردی تھی، ہوائیں تھیں اور موسم بھی غیر متوقع تھا. یہاں سب سے بڑا مسئلہ تھرمل ریگولیشن کا تھا، یعنی جسم کے درجہ حرارت کو قابل بقا حد میں برقرار رکھنا. انسانی جسم گھنے بالوں سے محروم تھا اور شدید سردی میں ہائپوتھرمیا جان لیوا ثابت ہو سکتی تھی. اسی بیک گراؤنڈ میں لباس نے جنم لیا. یہ سہولت کے ساتھ ساتھ ایک سائنٹیفک سولوشن بھی تھا. تقریباً 40,000 سال پرانی ہڈی سے بنی ہوئی سوئیاں ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ انسان جانوروں کی کھالوں کو کاٹ کر سلائی کر کے جسم کے مطابق ڈالتا تھا. سرد علاقوں میں موٹی کھالیں استعمال کرتا تھا، صحراؤں میں ہلکے ڈھیلے کپڑے پہنتا تھا اور جنگلات میں پودوں کے ریشوں کو استعمال کرتا تھا. یعنی ایسا لباس استعمال کرتا تھا جو اس کے ماحول سے ہم آہنگ ہوتا تھا. اور یہ مرحلہ انسانی بقا کے ساتھ ساتھ ایک تخلیقی دور بھی تھا. اور ناظرین، انسان نے جلد ہی یہ محسوس کر لیا کہ لباس کافی نہیں ہے. رات کا اندھیرا، درندوں کا خوف اور مستقل غیر یقینی صورتحال اب بھی موجود تھی. تب انسان نے ایک اور انقلابی فیصلہ کیا. اگر جسم کو محفوظ رکھنا ضروری ہے تو ماحول کو قابو میں لانا اس سے بھی زیادہ ضروری ہے. یوں شیلٹر کا، پناہ گاہ کا، رہائش کا وجود سامنے آیا. غار، لکڑی، ہڈی، کھال اور مٹی سے بنے ڈھانچے، یہ سب محض پناہ گاہیں نہیں تھیں بلکہ ابتدائی انوائرمنٹل انجینئرنگ کی مثالیں تھیں. یوکرین کا ایک مقام جسے میزیرک کے نام سے جانا جاتا ہے، اس میں 18,000 سال پرانی میمت کی ہڈیوں سے بنی جھونپڑیاں یہ بتاتی ہیں، یہ واضح کرتی ہیں کہ انسان اب اپنے ماحول کو سمجھ کر ڈیزائن کر رہا تھا. ہوا کی سمت، درجہ حرارت اور داخلی راستوں کی ترتیب، یہ سب منصوبہ بندی کا نتیجہ ہوتے تھے. یوں انسان نے اپنے ارد گرد ایک مائکرو انوائرمنٹ کریٹ کی جہاں خوف کا احساس کم تھا اور سکون کا احساس زیادہ تھا. اور جب انسان کی سروائیول قدرے بہتر ہوئی، تب انسان نے خود سے زیادہ میننگ فل اور ڈیپ کویشچنز پوچھنا شروع کیے. ہم کون ہیں، ہم نے کیا دیکھا ہے اور ہم کیا یاد رکھنا چاہیں گے. یہاں سے آرٹ نے جنم لیا. غاروں کی دیواروں پر موجود تصاویر، جسم پر موجود رنگ اور زیورات کا استعمال، یہ سب سمبولک ایکسپریشنز تھے. فرانس کے لاسکاکس اور شاوے کیوز، اسپین کی الٹامیرا پکچرز اور مٹی سے بنے ہوئے علامتی نقوش، یہ سب انسانی تاریخ کی یادداشتیں اور کہانیاں تھیں. یہ آرٹ خوبصورتی کے لیے نہیں تھا بلکہ یہ ایک ویژول ریکارڈ سسٹم تھا جس کے ذریعے تجربات، خطرات اور علم اگلی نسلوں تک منتقل ہو سکتا تھا. نیورو سائنس کے مطابق یہ عمل ایبسٹریکٹ تھنکنگ، میموری کنسولیڈیشن اور فیوچر پلاننگ کو مضبوط کرتا ہے. ناظرین، آج زبان ڈیجیٹل کمیونیکیشن میں تبدیل ہو چکی ہے، لباس سمارٹ تھرمل میٹیریلز تک پہنچ چکا ہے، شیلٹر کلائمیٹ کنٹرولڈ عمارتوں میں بدل چکا ہے، اور آرٹ، فلم، اینیمیشن اور ورچوئل ریالٹی میں ڈھل چکا ہے. فرق صرف ٹیکنالوجی کا ہے، سوچ وہی ہے، ارادہ وہی ہے. زبان نے سوچ کو شکل دی، اسی سوچ نے انسان کو نئی دنیاؤں تک پہنچایا. لباس نے جسم کو محفوظ کیا، پناہ گاہ نے اسٹیبلٹی کا احساس دیا، اور آرٹ نے انسان کو شناخت بخشی. یہ سب الگ الگ ایجادات نہیں تھے بلکہ ایک ہی انسانی سفر کے مسلسل اور اوور لیپنگ سٹیپس تھے.